سوال: بارش اور رزق تقسیم کرنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: آمنہ بنت وہب تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی تھی؟ جواب: حضرت میمونہ بن حارث۔ سوال: قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا کس گناہ کا مرتکب ہوگا؟ جواب: گناہ کبیرہ کا۔ سوال: بتائیے عورتوں کا تعلیم حاصل کرنا کتنا اہم ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں نماز کی فوائد کیا ہے؟ جواب: نماز کی روحانی، جسمانی اور ذہنی فوائد ہیں۔ یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، جسمانی صحت کو بہتر بناتی ہے اور ذہنی سکون فراہم کرتی ہے۔ سوال: اسلامی قوانین کے تحت قرض کی ادائیگی کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض وقت پر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی؟ جواب: مسجد قباء کی۔ سوال: بتائیے کس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے؟ جواب: سورت فاتح کو۔ سوال: بتائیے بیٹھ کر غسل کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب: مستحب ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے دجال کتنے دن تک زمین پر رہے گا؟ جواب: 40 دن تک۔ سوال: بتائیے قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر وفات پائی؟ جواب: کوہ اباریم پر۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین شفا انسانوں کے لیے کس چیز میں رکھی ہے؟ جواب: قرآن مجید میں۔ سوال: اسلام میں فضول خرچی کرنے والا کس کا بھائی کہلاتا ہے؟ جواب: شیطان کا۔ سوال: بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جواب: نماز کے بارے میں۔ سوال: واقعہ معراج پر 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے نبی کی ملاقات ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سوال: مرنے کے بعد مردہ کتنے سال تک اپنے گھر والوں کو یاد کرتا اور روتا رہتا ہے؟ جواب: عام طور پر موت کے بعد روح کی حالات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے اور یہ علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ مسلمانوں کو مرنے والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کے لیے بخشش طلب کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ سوال: بتائیے کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟
جواب: بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان آ جائے تو آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے، جبکہ اس میں کوئی حقیقت ثابت نہیں ہے۔ یہ من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ ان باتوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال: اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: روشنی اور اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھڑی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے آنگن کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے آنگن کی نماز محلے کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید نے اپنے لیے کوٹھڑی کے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئی۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ روایت ابو حمید رضی اللہ عنہ کی ہے، اور نماز کی ادائیگی میں خشوع اور خضوع کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے متعلق کوئی خاص ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس سے نماز کی خشوع میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ ثواب میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ تو پیارے سے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔